बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, हाउसिंग स्कीमों के लिए एमनेस्टी स्कीम, हुकूमत मेहरबान, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम मालिकान पर शफकत का हाथ, 92 कॉलोनीज को। एलडीए शोबा मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग ने 92 स्कीमों को रेगुलराइज करने के लिए लिस्ट मुरतब कर ली है। वाटर जुडिशल कमीशन ने गैर कानूनी स्कीमों से एक्वाफर चार्जेस लेने का सूली फैसला किया था, जिस पर एलडीए ने मौका से फायदा उठाकर स्कीमों को रेगुलर करने का प्लान तैयार कर लिया है। पहले मरहले में शहर की 92 स्कीमों को शॉर्टलिस्ट करके फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। फहरिस्त में शामिल स्कीमों में 30 से 50% जायद आबादकारी जाहिर की गई है। एक तरफ करोड़ों रुपए फीस पर कंसल्टेंट रखकर मास्टर प्लान 2050 की तैयारी जोरों शोर से जारी है, जबकि दूसरी जारी मास्टर प्लान नया मुरतब करने के साथ बगैर कंसल्टेंट मुशावरत एलडीए की मनमानियां भी जारी हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर का कहना है स्कीमों का बिल्टअप एरिया ज्यादा होने के बायस रेगुलर करने की तजवीज है और गैर कानूनी स्कीमों का केस गवर्निंग बॉडी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नदीम अख्तर जैदी का कहना है कि ज्यादातर स्कीमें माजी में टीएमए एरिया से ट्रांसफर हुई। स्कीमों को रेगुलर करने के लिए वन टाइम एमनेस्टी दी जा रही है। रिवर रावी मंसूबा खरबों का काम, कोड़ियों के दाम, 1431 रुपए बदला जमीन कैसे बेच दें, मुतासरीन में गमो गुस्सा। आए बैठकर मामला तय कर लेते हैं। सुनवाई के लिए 8 फरवरी की दावत। रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत केनाल चैनल के लिए एक्वायर की गई अराजी कोड़ियों के भाव खरीदने का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने मुतासरीन को पब्लिक करने की बजाय खुफिया रखते हुए मुतासरीन को 2 लाख रुपए फी एकड़ मुआवजा देने की मनसूबा बंदी कर ली है। जराये के मुताबिक कबल अजीम मनसूबे के लिए एक्वायर की गई अराजी को ज़रई करार दिया गया और अब दरियाई करार देकर मुतासरीन को 2 लाख रुपए फी एकड़ मुआवजा देने की मनसूबा बंदी कर ली गई। 15% लैंड एक्विजिशन चार्जेस शामिल करके कुल अदायगी 2,50,000 तक हो सकेगी। इस हवाले से मुतासरीन 8 फरवरी को एतराजात जमा करा सकेंगे। रिवर रावी के फेज 1 की झील और कैनाल चैनल के लिए 39,623 कैनाल राजी पर सेक्शन 5 लगाकर सेक्शन 5A के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि हाई कोर्ट का महकमा माहौलियात पर अदम इत्मीनान, रिवर रावी प्रोजेक्ट में आलूगी के खिलाफ इकदामात का बैनुल अक़वामी तज्जिया कराने का इंदिया, नया पाकिस्तान मंसूबा भी माहौल दोस्त बनाने का हुक्म दिया गया है। ज़ेरे ज़मीन पानी तहफ़्फ़ुज़ के केस की समाअत हुई। आलूगी के खात्मे के इकदामात अदालत के हुक्म पर हो रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मजीद उनका कहना था कि हुकूमत बिला वजह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। गैर मामूली बैरूनी कर्ज बन गया मर्ज, सूबा 9 खरब 44 अरब के बोझ तले दब गया है। डीजीपी के 3.8% के बराबर कर्ज मौजूदा हुकूमत ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर पंजाब हुकूमत मजीद कर्ज ना ले तो उन कर्जों की अदायगी 2057 तक हो पाएगी। हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि पंजाब को चलाने के लिए गैर मुल्की बैंकों से अब तक 147 बार कर्ज लिया जा चुका है। पंजाब हुकूमत का अखराजात में हाथ तंग, सूबे भर में इजाफी अखराजात पर पाबंदी लगाने की तैयारियां। IMF की शराइत पर सूबे भर में इजाफी अखराजात पर काबू पाया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इंतजामी मामलात पर नई पाबंदियों का जाल डाला जाएगा। इजाफी अखराजात पर पाबंदियों का असर सर्विसेज डिलीवरी पर नहीं होगा। महकमा खजाना की जानिब से ये बताया गया है। पंजाब हुकूमत का अखराजात में हाथ तंग हो गया है और सूबे भर में इजाफी अखराजात पर पाबंदी लगाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। IMF की शराइत पर सूबे भर में इजाफी अखराजात पर काबू पाया जाएगा। इस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि इंतजामी मामलात पर नई पाबंदियों का जाल भी डाला जाएगा और इजाफी अखराजात पर पाबंदियों का असर सर्विस डिलीवरी पर नहीं होगा। महकमा खजाना का ऐसा कहना है। तो मज़ीद 10 अफराद की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से और शहर में मजमूई हिलाकतें 1800 का हिंसा पार कर चुकी हैं। 24 घंटों में 365 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमती इकदामात सिर्फ कागजों का पलंदा साबित हो रहे हैं। 18 जनवरी से स्कूलों के दौरों की हिदायत भी नजरअंदाज कर दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमवात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटों के दौरान शहर में वायरस मजीद 10 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। मरज से शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1805 हो गई है, जबकि मजीद 365 शहरियों के वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस स्कूलों की इंस्पेक्शन का आगाज न हो सका, जिसके बायस बच्चों में कोरोना फैलने का खदशा है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंस्पेक्शन कमेटियों ने 18 जनवरी से स्कूल्स का विजिट करना था। दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल न करने वाली 51 दुकानों, स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया।
صوبہ بھر کے غریب خاندانوں کی ہیلتھ انشورنس کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ہیلتھ انشورنس کے لیے 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ بڑے پیمانے پر ہیلتھ انشورنس شروع کی جا رہی ہے۔ غریب خاندان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں۔ ہیلتھ انشورنس کے لیے محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو 9 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے نے اورنج لائن کے لیے حکومت پنجاب سے لیے 10 ارب قرض پر 1 ارب 80 کروڑ منافع کما لیا ہے۔ پنجاب حکومت فنڈز کو ایل ڈی اے سے واپس لے کر نئے میگا پروجیکٹ پر لگانے کی خواہاں ہے۔ انجینئرنگ ونگ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کا اصولی اعتراف اور تاحال ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ایل ڈی اے نے اورنج لائن کے لیے حکومت پنجاب سے لیے 10 ارب قرض پر 1 ارب 80 کروڑ کا منافع کما لیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ لٹریسی کے ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ نوکری دینے کی بجائے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ محکمہ لٹریسی کی تمام 1007 ریگولر پوسٹوں پر مستقل اور نئے سرے سے بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لٹریسی کے 600 سے زائد ملازمین کے سروں پر بے روزگاری کی تلوار لٹکنے لگی۔ محکمہ لٹریسی نے تمام ریگولر پوسٹوں پر مستقل بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1007 مستقل پوسٹوں پر پہلے سے موجود کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر کے نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ 2002 میں بننے والے محکمے میں گزشتہ سال اپریل میں پوسٹوں کو ریگولر کیا گیا، جس پر اب کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر کے مستقل بھرتیوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے سے موجود اسٹاف کو ریگولر کرنے کی بجائے نئے سرے سے بھرتیاں کی جائیں گی۔ افسران بالا سے لے کر گریڈ اے کے نائب قاصد کی سیٹ تک نئے سرے سے بھرتیاں ہوں گی۔ بھرتیاں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت کی جائیں گی۔ محکمے میں 15 سال پرانے متعدد ملازمین اوور ایج ہونے کے باعث پھر سے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ شہر کا بڑا نیو ہاسپٹل انتظامی نااہلی کا شکار ہو چکا ہے۔ 10 سے زائد لفٹیں طویل عرصے سے خراب ہیں اور ایمرجنسی، شعبہ آنکھ اور سرجیکل ٹاور کے لفٹ غیر فعال ہے۔ مریض اور لواحقین سینکڑوں سیڑھیاں چڑھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹرز اور عملے کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیو ہاسپٹل شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور اس وقت انتظامی نااہلی کا شکار ہے، جبکہ 10 سے زائد لفٹ طویل عرصے سے خراب ہیں۔ اور اب بات کریں گے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کے کارنامے کی، تو سروسز اسپتال میں پروفیسر آف ریڈیولوجی کی دوسری پوسٹ ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ ریڈیولوجی بلاک کے لیے پروفیسر کی دوسری سیٹ تخلیق کی گئی تھی۔ ہسپتال میں اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے دوسرے پروفیسر کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ بھی ریڈیولوجی بلاک کے راستے کی دیوار بن چکا ہے۔ سیٹ ختم کروانے کے لیے محکمہ خزانہ کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا۔ احتساب عدالت نے نیب کو خواجہ آصف کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ خواجہ آصف کو دوبارہ 4 فروری کو عدالت پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے خواجہ محمد آصف کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے 15 روز میں جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی۔ نیب پروسیکیوٹر عاصم ممتاز نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ محمد آصف کے دبئی میں کمپنی مالک کو نوٹس جاری کر دیے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کس اکاؤنٹ میں وہ تنخواہ بھجواتے تھے۔ پاکستان میں تاریخ میر کمپنی میں 10 کروڑ روپے اس وقت آئے جب یہ کسی قسم کا درآمد یا برآمد کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔ ان کے اکاؤنٹس میں جتنی رقم آئی جمع کروانے والوں نے بتایا کہ خواجہ آصف نے ہی یہ رقم ان کو دی۔ یہ پتہ کرنا ہے کہ آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ طارق میر نے بتایا کہ وہ خواجہ محمد آصف کا ملازم ہے، یہ کمپنی ان کی ہے جس کا اسے 50% کا مالک بتایا گیا، جبکہ خواجہ محمد آصف کے وکیل نے بتایا کہ پنڈی اور لاہور میں 20 سے 30 مرتبہ پیش ہوئے تمام دستاویزات نیب کے حوالے کر دیں۔ نیب اب خواجہ محمد آصف کو بطور تفتیشی اس کیس میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی ہے۔ نیب کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کی جائے۔ عدالت نے فری کینٹ کا موقف سننے کے بعد نیب کو خواجہ آصف کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ کھوکھر برادران کی ایک دن میں 3 پیشیاں۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں اراضی قبضے کے 10 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ 19 فروری تک ضمانت میں توسیع۔ افضل کھوکھر، سیف الملوک اور فیصل کھوکھر سیشن کورٹ پیش ہوئے۔ کھوکھر پیلس کیس میں 18 فروری تک کی مہلت دے دی گئی۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے کیس میں 16 لیگی رہنما پیش ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ کھوکھر برادران کی ایک ہی دن میں 3 پیشیاں ہوئیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ میں اراضی قبضے کے 10 مقدمات کی بھی سماعت ہوئی۔ 19 فروری تک ضمانت میں توسیع اور افضل کھوکھر، سیف الملوک اور فیصل کھوکھر سیشن کورٹ میں پیش ہوئے۔ کھوکھر پیلس کیس میں 18 فروری تک کی مہلت دے دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
چینی کی قیمت مقرر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے حکام سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے بعد مشترکہ لائحہ عمل کے لیے 3 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ نے چینی کی قیمت میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر کین کمشنر پنجاب زمان بٹو پیش ہوئے۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ چینی کی قیمت کے تعین کا کیا طریقہ کار ہے؟ افسران کو بتائیں کہ عدالت میں پوری تیاری کے ساتھ آیا کریں۔ عدالت نے درخواست گزار سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کی ہدایت کر دی۔ مشاورتی کمیٹی میں سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری اور لا افسران شامل ہوں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ کمیٹی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے متعلقہ محکموں سے مشاورت کے بعد 3 ہفتوں میں اپنی سفارشات پیش کرے۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے ملاقات کی۔ منشیات کے دھندے کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت مشترکہ طور پر اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پنجاب اور وفاق مشترکہ کریک ڈاؤن کریں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر نارکوٹکس کنٹرول نے فیصلہ کیا کہ منشیات کے مکروہ دھندے کے خاتمے کے لیے مل کر مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی کرنل ریٹائرڈ طارق نے پارٹی بیانیے کے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ طارق کا کہنا ہے کہ ان کے غیر فعال ہونے کی وجہ پارٹی کے موجودہ بیانیے سے عدم اتفاق ہے۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ طارق نے پارٹی میں فعال کردار ادا نہ کرنے اور طویل عرصے سے متحرک نہ ہونے کے سوال پر کہا ہے کہ وہ پارٹی کے موجودہ بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے، اسی لیے غیر فعال ہیں، جس پر میٹنگ میں موجود مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے برہمی کا اظہار کیا تو کرنل ریٹائرڈ طارق نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ موجودہ بیانیے کے ساتھ تو نہیں تاہم پارٹی میں فعال کردار ادا کرائیں گے۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کے ساتھ ترقیاتی کاموں کا نیا فریم ورک جاری کر دیا ہے۔ نئے فریم ورک کے تحت ورلڈ بینک تعلیم، صحت، سبز و صاف پاکستان کے شعبوں میں ترقی کو ترجیح دی جائے گی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں ورلڈ بینک پارٹنرشپ فریم ورک سے متعلق مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں آئندہ 5 سالوں کے لیے صوبہ پنجاب کی ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ آف پاکستان نیجی نے مجوزہ فریم ورک پیش کیا۔ نئے فریم ورک کے تحت ورلڈ بینک تعلیم، صحت، سبز و صاف پاکستان کے شعبوں میں ترقی کو ترجیح دے گا۔ اجلاس میں ڈیولپمنٹ، صحت، تعلیم سمیت متعدد شعبوں کے سربراہان نے اپنے محکموں سے متعلق تجاویز بھی پیش کی۔ چیئرمین پی این ڈی بورڈ عبداللہ سنبل نے کہا کہ پنجاب ایک ترقی پسند صوبہ ہے، صوبے کے لیے ورلڈ بینک کی حمایت خوش آئند ہے۔ جرمن سفیر لاہوریوں کی مہمان نوازی کے معترف ہوئے۔ یو ایم ٹی کا دورہ کیا، جرمن سٹڈی سمیت مختلف شعبے دیکھے۔ یو ایم ٹی کے صدر حسن مراد نے مہمان سفیر کو سووینیر بھی پیش کیا۔ جرمن سفیر نے صنعت کار طارق سہگل اور سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے بھی ملاقات کی۔ جرمن سفیر برن ہارڈ شیلگہک نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ جرمن سفیر نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا دورہ کیا اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سے ملاقات کی۔ مہمان سفیر نے یو ایم ٹی میں جرمن اسٹڈی سینٹر سمیت مختلف شعبے دیکھے۔ جرمن سفیر نے یو ایم ٹی میں تعلیمی معیار کو سراہا اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی۔ صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے بتایا کہ مستقبل قریب میں بہت سے نئے تربیتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد بہترین پروفیشنلز تیار کرنا ہے۔ ابراہیم حسن مراد نے مہمان سفیر کو سووینیر بھی پیش کیا۔ جرمن سفیر نے لارنس روڈ پر کوہ نور گروپ میپل لیف آفس کا دورہ کیا اور چیئرمین طارق سہگل سے ملاقات کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ جرمن سفیر نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے بھی ملاقات کی اور پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لاہوریوں کی مہمان نوازی کی بھی تعریف کی۔ عبدالقادر انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے انٹرا اکیڈمی میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں عبدالقادر گرین نے 22 رن سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں عبدالقادر گرین نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 138 رنز بنائے۔ ندیم حسین 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں عبدالقادر ریڈ کی ٹیم 116 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ مبشر نے 34 رنز بنائے اور حتیم نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور نئے ٹیلنٹ کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے لاہور میں منفرد انداز کے حامل فن پاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔
नुमाइश में सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। धीमे रंग, अछूती तख्लीकात, कुदरती मनाजिर और मावराई मखलूक की अक्कासी करती तस्वीर। लाहौर की मुकामी आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विर मुजम्मिल अरशद ने अपने तख्लीक करदा फनपारों की नुमाइश सजाई। नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने अपने हाथों से किया। नुमाइश का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि हुकूमत नए टैलेंट की आबियारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। तख्लीक का मुजम्मिल अरशद का कहना था कि इसने 3 साल की मेहनत से ये फनपारे तैयार किए हैं जिनमें उसने अपने जहन में उभरने वाले ख्यालात को कैनवस पर उतारा है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र आम आवाम को नुमाइश में मदऊ नहीं किया गया। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। हजरत सैयदा बीबी पाक दामन की 3 रोज़ा उर्स तकरीबात इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन ने मिज़ार पर हाजिरी दी और मन्नतें मुरादें भी मांगी। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज चादर पोशी से हुआ था। खवातीन और बच्चों समेत ज़ायरीन ने बड़ी तादाद में मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। महफिल नात में अकीदत के नजराने पेश किए गए। तकरीबात के आखिरी रोज मुफ्ती कैसर नईमी ने मुल्की सलामती इस्तेहकाम और कोरोना वायरस से निजात के लिए खसूसी दुआ तलाफ्त कलाम पाक हुई, नाते रसूल मकबूल हुई। ए मेहरबान रब बयानात हुए इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए मेहरबान मौला हमारे प्यारे मुल्क में तमाम मसालों को मिलजुल कर फरमा। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। उर्स तकरीबात के दौरान महकमा औकाफ व मज़हबी अमूर इंतजामिया की जानिब से दरबार में जारी तरक्याती कामों को 3 रोज के लिए बंद रखा गया ताकि आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत दी जा सके। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में वापस आएंगे सिटी हेडलाइंस के साथ।